السلام علیکم ناظرین بلوچستان کی آج کی صورتحال مشرقی پاکستان سے زیادہ تشویشناک ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بلوچستان کو جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بلوچستان میں گزارا ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں بریگیڈیئر سہولت رضا کا۔ بریگیڈیئر سہولت رضا ایک طویل عرصے تک ISPR سے وابستہ رہے ہیں۔ ان کا تعلق آپریشنل فوج سے بھی رہا ہے اور انہوں نے بلوچستان میں اپنی زندگی کا ایک بہت طویل عرصہ گزارا ہے اور وہ بلوچستان کے حالات کو نہایت قریب سے جانتے ہیں اور باریک بینی سے جانتے ہیں۔ اور بریگیڈیئر سہولت رضا کو آپ صرف ایک روایتی طور پر فوجی ماہر کہہ کر یا ایک فوجی تجزیہ کار کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دردمند دل رکھنے والے ایک محقق بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، اور ان کا تجزیہ حالات سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں ہوا کیا ہے؟ ہمیں جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے جو اس سلسلے میں جو یوں کہیے کہ جو لنکس ہمارے سامنے پیش کیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بلوچستان کی جو تنظیمیں ہیں جن کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے اور وہ مسلح جدوجہد کر رہی ہیں، ان کے درمیان حال ہی میں ایک اتحاد ہوا ہے، اور یہ جو نوشکی پہ حملہ ہوا ہے اور جو بڑا سیویئر حملہ ہے جس میں ہمارے بہت سارے قیمتی جوان اور افسر شہید ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے ان تنظیموں کا ہاتھ تھا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں، ٹیکنیک کو دیکھیں، تو یہ BLA اور اس طرح کی تنظیموں کی ٹیکنیک نہیں لگتی۔ جو ماہرین ہیں اس طرح کی انسرجنسی کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک جو ہے یہ TTP کی ہے اور یہ جو مسلم ملیٹنٹس ہیں یہ ان کی ٹیکنیک ہے۔ تو کیا BLA جیسی تنظیموں کے اور TTP جیسی تنظیموں کے درمیان کوئی اتحاد قائم ہو گیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ابھی اس کے بارے میں اطلاعات میسر نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے انڈیا کا بھی ذکر کیا ہے، جو بالکل نیچرلی اس سارے معاملات سے وابستہ ہو سکتا ہے، اور انڈیا جو ہے ہمیشہ بلوچستان کے معاملات میں مداخلت کرتا آیا ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ کلبھوشن یادیو کا جو معاملہ ہے وہ اس کا زندہ ثبوت ہے، تو یہ معاملہ بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ سچویشن کیا ہے؟ اس سارے معاملے کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں جب میری ابھی سہولت رضا صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صورتحال بہت تشویشناک اس طرح سے ہے کہ جو ماضی کی جو مشرقی پاکستان کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جو پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ تھی جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بعض دیگر رہنما، وہ مشرقی پاکستان کی روح کو نہ سمجھ سکے۔ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کے براہ راست رابطے نہیں تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ کس انداز میں سوچ رہے ہیں، ورنہ اگر ان کو یہ اندازہ ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں جو بعد میں بدصورت مناظر ہمارے سامنے آئے، تکلیف دہ مناظر سامنے آئے، وہ نہ ہوتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بین ہی اس وقت بھی جو پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی ایک جماعت سے ہو، کسی دوسری جماعت سے ہو، تیسری جماعت سے ہو، وہ بلوچستان کی دکھ کو، بلوچستان کے عوام کے اصل مسائل کو، ان چیزوں کو پراپرلی نہیں سمجھ پائے۔ جب یہاں سے لیڈرشپ جاتی ہے اسلام آباد سے، تو چند گھنٹوں کے لیے کوئٹہ جاتی ہے یا ایک رات گزاری اور واپس آ گئے۔ بلوچستان ایک بہت وسیع رقبہ ہے اور اس میں دور دور تک آبادی پھیلی ہوئی ہے جو بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہے، جس کا ہمیں ابھی گوادر کے دھرنے سے اندازہ ہوا کہ نہ وہاں بجلی ہے، نہ وہاں پانی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا روزگار ہے اس میں رکاوٹیں ہیں۔ تو اس طرح کے درجنوں سینکڑوں مسائل بلوچستان میں موجود ہیں، جنہیں ان مسائل کی باقاعدہ خبر ہمارے حکمران طبقات کو نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو دشمن کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو محرومی ہے، اس محرومی کا احساس الگ ہے،
اس محرومی کی بنیاد پر پازیٹیو انداز میں جدوجہد کرنے کے بجائے، یعنی سیاسی انداز میں جدوجہد کرنے کے بجائے منفی انداز میں اس کو لینے والے اور اسلحہ اٹھا لینے والے اور تشدد کا راستہ اور انسرجنسی کا راستہ اختیار کرنے والے پہلے سے موجود ہیں. اور یہ موجودگی جو ہے، یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ایک موقع فراہم کر دیتی ہے کہ اس میں وہ کود جائیں، جیسا کہ ابھی وزیر داخلہ نے بتایا کہ یہ ایلیمنٹس کود گئے ہیں. اب یہ صرف اتنا نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ریجنل فورسز موجود ہیں جو اس معاملے میں اپنا ایک کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور پر جو مختلف گروہ، مختلف انٹرسٹ گروپ، میں پاکستان سے باہر گروپس کا بات کر رہا ہوں یا ممالک کی بات کر رہا ہوں، وہ جب ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مفاد کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ کہیں جا کے ایک جگہ سچویشن یعنی اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے بم کا گولہ بن جاتی ہے. مثلا ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، ایران کے ایک وزیر نے ایک انڈین نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے عجیب بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، ہماری جو بندرگاہ ہے یعنی چابہار، وہ پاکستان کی بندرگاہ گوادر سے زیادہ محفوظ ہے، تو لہٰذا دنیا کو اس طرف کا رخ کرنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ گوادر کو جو یعنی دنیا کو کنیکٹ کرنے کی جو فیسلٹی اور جو اس کے حدود عربے کی وجہ سے جو اس کو اہمیت حاصل ہے، وہ چابہار کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود ایران کا انٹرسٹ تو ہے نا کہ ان کی جو اپنی بندرگاہ ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو، بنسبت اس کے اسی خطے میں ایک دوسری بندرگاہ کو اہمیت ملنی شروع ہو جائے. تو ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو یعنی گوادر کی اہمیت، پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت، اکنامک کوریڈور، ان سب معاملات سے بھارت کو پریشانی ہمیشہ لاحق رہی ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ان معنوں میں ترقی کرے اور ترقی کر کے ایک ایسی قوت کی شکل اختیار کر جائے جو اس کے لیے چیلنج بنے. تو ایک اس کا یہ پہلو ہمیشہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اجیت دیول اوپنلی کہہ چکا ہے کہ وہ بھارت نے بلوچستان میں انسرجنسی کے لیے بہت بڑے پیمانے میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور وہ یہ کرتے رہیں گے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ بلوچستان کی سچویشن کو سنجیدگی سے سمجھا جائے، جسے سمجھنے کی ابھی تک ہمارے ہاں کوشش نہیں کی گئی. آج کے دن تک یہ کوشش نہیں کی گئی. تو بلوچستان کی صورتحال کو سمجھا جائے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے دیگر لوگوں کو کی مدد لینی ہوگی. مثلا دیگر لوگوں سے کیا مراد ہے؟ دیگر لوگوں سے مراد میں ایک نام لیتا ہوں، نجم سیٹھی. اگر آپ نجم سیٹھی کو نام لیں تو یہ ایک نام نہیں ہے، یہ ایک ذات میں انجمن ہے، اور اسی نقطہ نظر کے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ ان کو تلاش کر سکیں گے، جنہوں نے 1974 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں جو انسرجنسی ہوئی تھی اس میں کردار ادا کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ محب وطن لوگ ہیں، ان پر کوئی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ان لوگوں سے روابط آج تک برقرار ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ جدوجہد کی مل کے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں، اس رابطے کے نتیجے میں بامعنی پیش رفت ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ ابھی تک ہم نہیں کر سکے، اور یہ ہم معاملہ ابھی تک کیوں نہیں کر سکے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو ہمارے ہاں جو سیاسی سسٹم ہے، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کے اندر بہت سارے خلا موجود ہیں. ابھی یعنی آپ الطاف حسین کو ہم بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ انہیں پسند کریں نہ کریں، ان کی بات کو آپ کو وزن دینا ہوگا. ابھی جو انہوں نے لندن میں بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، مارشل لا ہے. تو بیسیکلی، اور اس سے ایک عالمی تعصب بھی پیدا ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں جو منفی ہے. پاکستان کے اندر بھی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ ریالٹیز جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ الطاف حسین جیسے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے. تو ہمیں اس تاثر سے نکلنا چاہیے. اس تاثر سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس تاثر سے اس طرح سے نکل سکتے ہیں کہ ہم جو ایک کنٹرول ڈیموکریسی کا کانسیپٹ رکھتے ہیں اس سے اوپر اٹھیں، اور پاکستان کے عوام کو حقیقی جمہوریت دیں.
اور اس جمہوریت کے سلسلے میں آپ کو پاکستان کے عوام اور بلوچستان کے عوام اور سیاسی قوتوں کے ساتھ ایک باقاعدہ گرینڈ ڈائیلاگ کے نتیجے میں آپ کو ایک معاہدے کی طرف جانا ہے. یہ معاہدہ جو پاکستان کے ہر طبقہ فکر کو، پاکستان کے ہر انٹرسٹ گروپ کو، جو اقتدار کے اندر ہے، جو اقتدار کے باہر ہے، جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے معاملات میں اہمیت رکھتا ہے، ان کا اطمینان ہو. پاکستان کی فوج کو نقصان پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کا نقصان بھی پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کی عدلیہ کا نقصان بھی ہمارا نقصان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ رہ گیا، عوام. پاکستان کے عوام کو اطمینان جب تک نہیں ہوگا، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں، چاہے پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، KPK کے ہوں، اسلام، یعنی پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والا شہری بے چین ہے. بے چینی کا لیول اپنا اپنا ہے. بلوچستان کا بے چینی کا لیول اپنا ہے، KPK اور سابق فاٹا کے علاقوں کا اپنا ہے، باقی علاقوں کا اپنا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو اطمینان دینا ہے، اور یہ اطمینان ہم کسی کنٹرول ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں دے سکتے. ہمیں سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اوپن چھوڑ دینا ہے، اور آپ کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو فری ہینڈ دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو بلوچستان میں انسرجنسی شروع ہوئی ہے، ہم اس کی گہرائی کا ابھی اندازہ نہیں کر سکے. ابھی جب میں بات کر رہا تھا سہولت رضا صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نوشکی میں جو حملہ آور تھے ان کی لاشیں تو دکھا دیں، لیکن انہوں نے لفظ استعمال کیا، یہ ہینڈل وتھ کیئر نہیں ہے، یہ لاشیں کل ہمارے خلاف استعمال ہوں گی. یہ ہمیں ہمارے استعمال کیا جائے گا کہ یہ ہمارے لوگوں کو اس طرح سے بے دردی سے مارا گیا. تو یہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے، اور یہ کسی ایسے ناپسندیدہ آدمی کی طرف سے نہیں آئی. پاکستان سے محبت اور اس سے تعلق اور درد رکھنے والے ایک فوجی، ریٹائرڈ فوجی افسر نے یہ بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے ہم ہینڈل نہیں کر رہے. اگر یہ ہینڈل نہیں کر رہے تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اور یہ ہم اچھے طریقے سے کیسے ہینڈل کریں گے؟ سیاسی طریقے سے ہینڈل کریں گے، اور ان لوگوں کو بیچ میں لا کے ہینڈل کریں گے جو ان لوگوں تک رسائی رکھتے ہیں، جن پر ان لوگوں کا اعتماد ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک جعلی ڈیموکریسی اور جعلی سسٹم کو ختم کر کے آپ کو حقیقی پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف جانا ہوگا. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ حافظ.